اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آ، پچھلی مرتبہ ہم نے البلاغت الواضحہ کا پہلا جو سبق ہے، تشبیہ و ارکانہ، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو ہم آغاز وہیں سے کریں گے جو سبق کے ہم نے پہلے سبق کے جو قواعد ہم نے پڑھے تھے، ہم وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ تھے کہ التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر۔ تو تشبیہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا بیان ہے کہ کوئی شے یا زیادہ اشیاء، انہوں نے یعنی کہ مشارکت ہے ان کی کسی دوسری چیز کے ساتھ کسی صفت یا ایک سے زیادہ صفات میں، یعنی کہ وہ مشترک ہیں، ان کے درمیان وہ صفت جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، وہ مشترک ہے۔ بے اداتن ہی الکاف او نحوہا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹول، کوئی ادات، کوئی حرف استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کاف ہے یا اس جیسا کوئی اور، ملفوظتاً او ملحوظتاً، وہ ادا بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ مقدر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بولا نہ جائے۔ ارکان التشبیہ اربعۃ، تشبیہ کے چار ارکان ہیں۔ یا المشبہ، پہلا ہے المشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، المشبہ بھی دوسری چیز جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، وَيُسَمَّيَانِ طَرَفَيِ التَّشْبِیہ، تو ان دونوں کو ہم کہتے ہیں تشبیہ کی دو اطراف، وہ ادات التشبیہ ہے، اور تیسری چیز ہے وہ حرف یا وہ ٹول جس سے کہ تشبیہ ادا ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ظاہر کر رہا ہے تشبیہ کو، وہ وجہ الشبہ ہے، اور وہ صفت، وہ وجہ جو کہ وجہ بنی ہے دونوں چیزوں میں تشبیہ کی۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَقْوَى وَأَظْهَرَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْهُ فِي الْمُشَبَّهِ، اور یہ واجب ہوتا ہے کہ جو وجہ الشبہ ہے، یعنی کہ جس وجہ سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، وہ مشبہ بہی میں زیادہ قوی ہو، واضح ہو مشبہ کے مقابلے میں، تبھی آپ مشبہ کو مشبہ بہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ نموذج تو ہم نے دیکھ لی تھی، اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں تمرینات میں سے پہلی جو ہیں، جن میں ہمارے پاس کچھ اشعار ہیں یا کچھ یعنی کہ جملے ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عربی میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور تشبیہ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، بین ارکان تشبیہ فیما یاتی، جو کچھ آ رہا ہے، فیما یاتی یعنی کہ جو فالوئنگ جو کچھ آ رہا ہے اس میں تشبیہ کے ارکان کو واضح کرو، بیان کرو، بین ارکان تشبیہ۔ اب پہلا دیکھیے، انتا کل بحر فی السماحت والشمس علوا والبدر فی الاشراق۔ انتا یہ ضمیر ہوتی ہے تو، کل بحر تو سمندر کی طرح ہے۔ اب انتا جو ہے یہ مشبہ ہے، اور بحر جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے ممدوح کو، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، مخاطب کو، اس کو آپ نے سمندر سے تشبیہ دی، انتا کل بحر، اور ادات تشبیہ جو ہے وہ کاف ہے کی مانند ہے۔ انتا کل بحر فی السماحت، سماحہ ہوتی ہے جود و سخاوت، یعنی کہ تو جود و سخاوت میں سمندر کی طرح ہے۔ تو وجہ الشبہ جو ہے وہ سماحت ہو گئی، یعنی کہ اس کی سخاوت۔ تو یہ ایک مکمل تشبیہ ہو گئی ہمارے سامنے، چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ والشمس علوا، اور تو سورج کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کاف نہیں لکھا ہوا، یعنی کہ وقت کا شم سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل میں وہ چونکہ عطف ہے پچھلے جملے کے اوپر، تو لہٰذا وہ کاف ریپیٹ نہیں کیا یہاں پہ، اب وہ مقدر ہے وہ شم سے۔ تو اب دوسری وہ مثال دے رہا ہے کہ تو سورج کی مانند ہے، کس طرح؟ علوًا، بلندی کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے تو سورج کی طرح ہے، والبدر، اور چاند کی طرح ہے، فل اشراق، چمک میں، یعنی کہ اشراق ہوتا ہے اس طرح سورج کا طلوع ہو جانا،
چمک جانا، سامنے آ جانا، واضح ہو جانا. تو ول بدر فی الاشراق، تو چاند کی مانند ہے اشراق میں. تو ایک ہی جملے میں تین یعنی کہ آپ تشبیہات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں جو مشبہ ہے وہ تو انتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہی شعر کے اندر تین تشبیہات آ گئی. دوسرا دیکھیے، العمر مثل الضعیف او کالضعیف لیس لہ اقامہ. جو عمر ہے، جو عمر ہوتی ہے اس کی مثال ہے ضیف کی، ایک مہمان کی. او کالطیف، یا اس خیال کی جو کہ خواب میں آتا ہے. طیف وہ خیال ہوتا ہے جو کہ خواب میں آپ کے ذہن میں آئے. لیسا لہو اقامہ، جس کا یعنی کہ اقامت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے. العمر، تو عمر کی مثال بھی ایسی ہے. عمر کی مثال، اب عمر کو مشبہ مانے، اور مشبہ بھی پہلے ضعیف ہے اور پھر طیف ہے، اور جو ادات ہے وہ پہلے مثل آیا ہے پھر کاف آیا. یہ دونوں یعنی کہ ادات و تشبیہ کا کام کریں گے. اور لیسا لہو اقامہ، یہ جو بات ہے کہ وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، تو یہ ہے وجہ الشبہ. العمر مثل الضعیف او کالضعیف لیس لہ اقامہ. تیسری مثال دیکھیے، کلام فلان کا شہد فی الحلاوت. اب بڑا واضح ہے، کلام فلان، فلاں کا کلام، فلاں کا جو کلام ہے. اب کلام مشبہ ہے، فلاں کا جو کلام ہے وہ مشبہ ہے. کا شہد فی الحلاوت، تو کاف جو ہے وہ ادات تشبیہ ہے. شہد، شہد جو ہے یہ عربی میں اصل میں اس شہد کو کہتے ہیں جس کو موم سے نچوڑا نہ گیا ہو، جس کو ابھی موم سے نچوڑا نہ گیا ہو، یہ عربی کا لفظ ہے شہد. تو کشاہد فی الحلاوت، مٹھاس میں وہ اس شہد کی مانند ہے، یعنی کہ اس کا کلام، کلام و فلان کشاہد فی الحلاوت. تو اس میں وجہ شبہ جو ہے وہ مٹھاس ہو گئی فی الحلاوت، حلاوت. چوتھا دیکھیے، الناس کا اسنان المشت فی الاستواء. مشت جو ہے نا، یہ سمجھے کہ کنگھی کی طرح کا آلہ ہے، کنگھی، کنگھی جس طرح ہوتی ہے. تو الناس لوگ جو ہیں وہ کنگھی کے جو دندے ہوتے ہیں، جو اس کے دانت ہوتے ہیں، ان کی مانند ہیں کھڑے ہونے میں. فل استوا یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونے میں وہ اس کی مانند ہے. تو الناس مشبہ ہو گئی، اور کاف ادات التشبیہ ہو گیا. اسنان المشت جو ہیں وہ ہو گئے یعنی کہ کنگھی کے دانے، کنگھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ہو گئے مشبہ بھی. اور الاستوا جو ہے وہ وجہ شبہ ہو گئی، ان کا سیدھے کھڑے ہونا. قال اعرابی فی رجل، ایک عرابی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا، ما رائی تو فی التوقد نظرتا اشبہ بلہیب النار من نظرته، کہ میں نے فی التوقد، توقد ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا، ما رائی تو فی التوقد نظرتا، کہ میں نے آگ کے بھڑکنے میں بھی کوئی ایسی نظر نہیں دیکھی جو کہ آگ کے شعلے کے مشابہ ہو اس کی نظر سے زیادہ. یعنی کہ اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اس کے اندر گویا کہ آگ کی لپک جس طرح ہوتی ہے، شعلے کی لپک ہوتی ہے، وہ اس کی نظر میں موجود ہے. تو یہ اس کی نظر کی اس نے تعریف کی اور اس کی مثال دی کہ ما رائی تو فی التوقد نظرتا اشبہ بلہیب النار من نظرته. تو اب اس کو جب ہم سمجھیں گے تو مشبہ جو ہے وہ نظر ہے، اور مشبہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ لہیب نار بھی ہے. لہیب نار یعنی کہ لپک، اور فی توقد یعنی کہ توقد جو ہے اشبہ بلہیب نار من نظرته. تو یہاں پہ اشبہ کا جو لفظ آیا یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادات تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوا کہ ما رائی تو فی التوقد نظرتا اشبہ بلہیب النار من نظرته. اور جو وجہ شبہ ہے وہ توقد ہے، یعنی کہ آگ کا بھڑکنا جو ہے اس کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ وجہ شبہ ہے کہ ما رائی تو فی التوقد نظرتا اشبہ بلہیب النار من نظرته. چھٹی مثال ہم دیکھتے ہیں،
وقال اعرابی فی وصف رجل، ایک عرابی نے ایک آدمی کے صفت بیان کرتے ہوئے وصف میں کہا، کانا لہو علم لا یخالطہ جہل، کہ اس کا جو علم ہے اس میں جہالت مکس نہیں ہوتی، جہالت جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ کانا لہو علم لا یخالطہ، خلط ملط نہیں ہوتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا خلط ملط ہونا۔ کانا لہو علم لا یخالطہ جہل، اس کے پاس ایسا علم ہے جس میں جہل داخل نہیں ہوتا۔ وصدق لا یشوبہ کذب، اور ایسی سچائی ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا۔ شابہ یشوبو، یہ اصل میں یہ بھی داخل ہونا شامل ہونا کا مفہوم ہے۔ وَكَانَ فِي الْجُودِ كَأَنَّهُ الْوَبْلُ عِنْدَ الْمَحْلِ، اور وہ سخاوت میں ایسا ہے جیسا کہ جو محل ہے، محل یہ قحط والی جگہ کو کہتے ہیں، قحط جہاں پہ قحط پڑا ہو، اور وبل ہوتا ہے بارش۔ تو کانا فی الجود کا انہ الوبل عند المحل، اور سخاوت میں وہ ایسا ہے جیسا کسی قحط والی جگہ کے اوپر موسلا دار بارش پڑ جائے۔ وکانا فی الجود کا انہ الوبل عند المحل، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تشبیہات جو استعمال ہوئی ہیں۔ وقال آخر جاؤ علی خیل، وہ گھوڑوں پر آئے، کأنَّ اعناقها، گویا کہ ان کی گردنیں جو ہیں، گردنیں گھوڑوں کی، فی الشہرت اعلام، وہ شہرت یعنی کہ نمایاں ہونا، وہ نمایاں ہونا میں ہونے کے حوالے سے جھنڈے ہیں۔ اعلام ہوتا ہے جھنڈے، علم، علم کی جمع ہے اعلام، کے جھنڈے ہیں۔ وہ آزانہا، اور جو ان کے کان ہیں، پھر دقت، باریک کان ہے، باریک کان ہے گھوڑوں کے، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہوتی۔ وہ آزانہ فی دقت، اپنی باریکی میں، اطراف و اقلام، وہ قلم کی جو چھلی ہوئی طرف ہوتی ہے نا، یعنی کہ سائڈ ہوتی ہے جو قلم کی چھیلی جاتی ہے، تو اس طرح کی گویا کہ وہ اطراف و اقلام، وہ قلموں کی وہ اطراف ہیں اپنی دقت میں، اپنی یعنی کہ باریکی میں۔ وہ فرسان و حافل جرآت اسود و آجام، اور جو ان کے سوار ہیں، فرسان ہوتے ہیں گھوڑوں کے سوار، وہ فرسان و، فارس، فارس کی جمع فرسان، تو جو فرسان ہوا جو گھوڑوں کے سوار ہیں، فل جر آتے، وہ اپنی جرت میں، اسود و آجام، اسد کی جمع اسود ہے، اجما کی جمع آجام ہے، جنگلوں کے شیر، وہ گویا کے جنگلوں کے شیر ہیں۔ وہ فرسان ہوا فل جر آتے اسود و آجام۔ آٹھویں مثال ہم دیکھتے ہیں جی، اقوال الملوک کسیوف الموادی فی القطع والبت فی الامور۔ اب یہ بڑی بات ہے جی کہ بادشاہوں کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو ان کا قول ہوتا ہے، وہ کسیوف الموادی، وہ چلی ہوئی تلواروں کی طرح ہے، چلنے والی تلواروں کی طرح ہے، یعنی کہ ماضی ہوتا ہے جو گزر گیا، جو چل گیا، جو گزر گیا، کسیوف الموادی، یعنی کہ ایسی تلواریں جو چل گئی یا پلٹ نہیں سکتی، فی القطع، انہوں نے کاٹ دیا، والبت فی الامور، اور بت ہوتا ہے انفاذ، نفاذ، یعنی کہ جاری کرنا، نافذ کرنا کسی حکم کو۔ تو اقوال الملوک کا سیوف الموادی فی القطع، کاٹنے میں، والبت فی الامور، اور معاملات کو ان کے انجام تک اور ان کے نفاذ تک پہنچانے میں، ملوک کے جو اقوال ہیں وہ ان تلواروں کی طرح ہیں جو کہ چل چکی ہوتی ہیں۔ نوواں ہے جی، قلبہ کل حجارت قسوتن و صلابتن، اس کا جو دل ہے وہ پتھر کی مانند ہے۔ قلبہ کل حجارت، اس کا دل جو ہے وہ پتھر کی مانند ہے، قسوتن و صلابتن، وہ قسوت و صلابت، سختی میں، یعنی کہ صلابت جو ہوتی ہے یہ بھی سختی ہوتی ہے، اور قسوت جو ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی سختی ہی ہوتی ہے، تو سختی میں اس کا دل جو ہے وہ پتھر کی مانند ہے۔ 10ویں مثال ہے، جبین و فلان، دوسرے کی جو پیشانی ہے، یعنی کہ فلان کی جو پیشانی ہے، کصفحۃ المرآت، وہ مرآت آئینے کو کہتے ہیں، آئینے کے ایک رخ کی مانند ہے، صفاء و تلالؤا، صفائی میں اور چمک میں۔ تو صفائی اور چمک میں اس دوسرے کی، یہ فلان کی جو پیشانی ہے، وہ آئینے کے ایک رخ کی مانند ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تشبیہات ہیں، اور ان کے اندر وہ تمام ارکان موجود ہیں، مشبہ، مشبہ بہی،
ادات التشبیہ اور وجہ الشبہ، تو وہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ پڑھ لیتے ہیں ساتویں میں، اشرح بایجاز، شرح کرو، وضاحت کرو، ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، قول المتنبی فی المدیح، جو متنبی ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کا جو قول ہے مدح میں جو اس نے بات کہی ہوئی ہے، وَبَيِّن جَمَالَ مَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ، اور اس میں جو تشبیہ کے حوالے سے جو خوبصورتی ہے اس کی وضاحت کرو۔ یہ متنبی کے اشعار ہیں، ان کو دیکھیے، خوبصورت چیز ہے۔ کل بدر، کل بدر، چاند کی طرح ہے۔ کون ہے چاند کی طرح؟ اب یہ چونکہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ابھی یہاں پہ نمایاں نہیں ہے۔ کل بدر، بات ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ وہ چاند کی مانند ہے۔ کون ہے چاند کی مانند؟ میرا ممدوح۔ یقیناً یہ کوئی ملک، کوئی بادشاہ، کوئی سلطان کوئی ہوگا جس کی وہ مدح لکھ رہا ہے۔ کل بدر، وہ چاند کی مانند ہے، من حیث التفت، من حیث التفت رأیت، کل بدر من حیث التفت رأیتہ، تو تو جہاں سے بھی رخ کرے گا، من حیث التفت رأیتہ، اور تو اسے دیکھے گا تو وہ چاند کی مانند ہے، وہ چاند کی مانند ہے۔ من حیث التفت، التفات کرنا، رأیتہ، تو اسے دیکھے گا۔ کل بدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، اہدا یہدی ہوتا ہے تحفہ بھیجنا، ہدیہ بھیجنا، جس طرح ہوتا ہے نا۔ یہدی الی عینیک، تیری آنکھوں، تیری دونوں آنکھوں کے لیے وہ تحفہ بھیجے گا، کس کا؟ نورن ثاقبن، ایک چمکدار نور کا، نور کی روشنی، یعنی کہ اس طرح نور روشنی ہوتے ہیں تو چمکدار، ثاقب، شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں ہم، تو ثاقبہ اس کے اندر بھی روشنی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، تو وہ ایک تو چاند کی مانند ہے، تو اسے جہاں سے بھی دیکھے گا تو وہ تجھے چاند ہی نظر آئے گا، تیری آنکھوں کی طرف ساق گا۔ کل بدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، تو جس رخ سے بھی تو دیکھے گا، تو جب تو دیکھے گا تو وہ تیری آنکھوں کی طرف چمکدار روشنی بھیجے گا، تحفہ بھیجے گا اس کا۔ کل بحر، اور وہ صرف چاند کی مانند نہیں ہے، وہ سمندر کی مانند بھی ہے۔ کل بحر یقذف للقریب جواہرا، سمندر کیا کرتا ہے کہ جو سمندر کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے وہ جواہرات کا تحفہ دیتا ہے، جواہرات نکال کر پھینکتا ہے۔ قذفہ ہوتا ہے پھینکنا، یعنی کہ سمندر جو ہے وہ جواہرات پھینکتا ہے قریب والے کے لیے، جو قریب ہے، اس کے قریب ہے، اس کو وہ جواہر دیتا ہے۔ کل بحر یقذف للقریب جواہرا جودن، اور یہ اس کی سخاوت ہوتی ہے، سخاوت کے طور پہ وہ جواہر دیتا ہے جو بحر کے قریب ہوتا ہے۔ وَيَبْعَثُ لِلْبَعِيدِ سَحَائِبًا، اور جو دور ہوتا ہے اس کے لیے وہ بادل بناتا ہے، بادل بھیجتا ہے۔ بَعَثَ، بھیجنا، وَيَبْعَثُ، اور وہ بھیجتا ہے، لِلْبَعِيدِ، اس کے لیے جو سمندر سے دور ہوتا ہے، کیا بھیجتا ہے؟ سحائبا، بادل بھیجتا ہے۔ تو یہ دوسری تشبیہ ہو گئی۔ تیسرا، کشم سے، کشم سے، سورج کی مانند ہے، فی کبد السماء، آسمان کے پیٹ میں، گویا کہ کبد ہوتا ہے بالکل جس طرح آپ کے پیٹ، یعنی کہ جوف جس طرح کا ہوتا ہے نا، کشم سے فی کبد السماء، آسمان کے پیٹ میں، آسمان کے اندر ایک سورج کی مانند ہے۔ وَضَوْءُهَا، اور اس کی جو روشنی ہے، یکشل بلاد مشارقا و مغاربا، وہ ملکوں ملکوں، شہروں شہروں پر چھاتی ہے، چاہے وہ مشارق کے ہوں یا وہ مغارب کے ہوں، تو وہ سورج کی مانند ہے آسمان کے پیٹ میں، جس کی روشنی جو ہے وہ یکشل بلاد مشارقا و مغاربا۔ کوئی شعر کے آپ ان اشعار کے مزہ لیں، یہ میں نے تینوں کی وضاحت کر دی، اس میں جو تشبیہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم اگلے سبق پہ چل رہے ہیں، یہ ہے جی اقسام التشبیہ، تشبیہ کی اقسام۔ الامثلہ، انا کل ماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لہیبا، انا، میں،
یہ ضمیر ہے، انا کل ماء، میں پانی کی طرح ہوں، ان رضیت، اگر میں راضی ہوں، اگر میں راضی ہوں، صفاءن، تو صفا کے پہلو سے، صفائی کے پہلو سے میں پانی کی طرح ہوں، میں بالکل پانی کی طرح ہوں، یعنی کہ میں نرم ہوں، میں پانی کی طرح آرام سے نرمی سے بہتا ہوں، پانی کی طرح ہوں۔ انا کل ماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لهیبا، اور اگر میں ناراض ہوں، اور اگر میں ناراض ہوں تو پھر میں شعلے کی طرح ہوں، پھر میں آگ کی طرح ہوں۔ انا کل ماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت، اور جب میں ناراض ہو جاؤں گا، غصے میں آ جاؤں گا، کنت لہیبا، تو پھر میں آگ کے شعلے کی مانند ہو جاؤں۔ دوسرا ہے جی، سرنا، ہم چلے، سارا یسیروں سے، یہ یعنی کہ سرنا ہم چلے، سرنا فی لیل بہیم، یعنی کہ لیل بہیم، بہت گھپ اندھیرے والی رات، سرنا فی لیل بہیم، ہم ایک گھپ اندھیرے والی رات میں چلے، کأنہ البحر، گویا کہ وہ ایک سمندر ہے، ظلام و ارحابا، اندھیرے کے حساب سے اور خوف، ارہاب جو ہے نا، ارہاب میں خوف کا پہلو ہے، کہ اتنی گھپ اندھیرا ہے کہ جس طرح آپ کسی سمندر میں جا رہے ہیں اور گھپ اندھیرا اور خوف والی کیفیت ہے، تو وہی کیفیت ہے، سرنا فی لیل بہیم کانہ البحر سلاما و ارحابا۔ قال ابن الرومی، ابن رومی جو ہے اس نے کہا، فی تاثیر غناء مغنن، ایک گانے والا مغنی جو ہے، ایک گانے والا جو ہے، اس کے غنا کی جو تاثیر تھی، اس کے باب میں اس نے یہ بات کہی، فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبِهَا وَدَبِيبَهَا فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا، کہ گویا کہ اس کی آواز کی جو لذت تھی، اور دبیب بھی آواز ہی کو کہتے ہیں، فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا، کہ اس کی جو لذت ہے اس کی آواز کی، اور اس کا جو ایک مزہ ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کیا اس نے تشبیہ دی، سنتن، سنتن ہوتی ہے اونگ، یہ آیت الکرسی میں بھی آیا ہوا لفظ، سنتن تمشا فی مفاصل نعاس، تو سنتن اونگ جو کہ چلتی ہے، مفاصل ہوتے ہیں جوڑ، جوڑ بند، نعاس، ناعس کی جمع ہے نعاس، یعنی کہ جو اونگ لینے والا ہے نا، جس کو اونگ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اونگ اس کے جوڑوں کے اندر جو اثر پیدا کر رہی ہوتی ہے نا، وہ ایک بڑا، ایک اس میں مزے کا پہلو ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے جو مغنی کا غنا ہے، جو اس کی آواز ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جس طرح اونگ بڑی لذیذ ہوتی ہے نا، اونگ، اونگ آ رہی ہو اور وہ آپ کے جوڑوں کے اندر سرایت کر رہی ہو، تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، تو وہ جو اونگ کی لذت ہے، وہی لذت اس کے صوت کی ہے، فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا سِنَةٌ تَمَشَّى فِي مَفَاصِلِ نُعَاسٍ۔ وقال ابن المعتز، اور ابن المعتز نے کہا، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ، اور گویا کہ جو روشن سورج ہے، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دینارٌ، وہ ایک دینار ہے، جلت ہوں حدائد الزراب، جس کو کہ زراب، یعنی کہ وہ جو لوہار ہوتا ہے نا، لوہار، لوہار کی جو، یعنی کہ لوہے کی جو چوٹیں ہوتی ہیں اس کے ہتھوڑے کی، انہوں نے دینار کو یعنی کہ آگ بگولا کر دی ہے، جلت ہوں حدائد الزراب، کہ زراب کی جو چوٹیں ہیں ہتھوڑے کی، انہوں نے اس دینار کو آگ بگولا، جس طرح وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے نا جی، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دینار جلت حدائد الزراب، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ پانچویں ہے جی، الجواد فی السرعۃ برق خاطف، تو جواد گھوڑے کو کہتے ہیں، فی السرعۃ اپنی تیزی میں، سرعت میں، گویا کہ وہ بجلی ہے، چمکنے والی بجلی کی طرح، برق خاطف جو چمک کے غائب ہو جاتی ہے، تو خطفا، تو الجواد فی السرعۃ برق خاطف۔ چھٹی مثال ہے، انتا نجم فی رفعۃ و ضیاء، تو نجم ہے، تو ستارہ ہے، فی رفعت بلندی میں، و ضیاء اور روشنی میں،
تجتلیک العیون شرقا و غربا، اور آنکھیں جو ہیں وہ تجھے دیکھتی ہیں شرق اور غرب میں. انت نجم فی رفعت و ضیاء تجتلیک العیون شرقا و غربا. وقال المتنبی وقد اعتزم سیف الدولت سفرا، اور متنبی نے کہا جبکہ سیف الدولہ نے ابھی ایک سفر کا عزم کیا ہے، عزم کیا تھا، تو اس پر متنبی نے کہا این ازمعت ایوہل ایو حاضل حمام، این ازمعت ایو حاضل حمام نحن نبت غباب انت الغمام غمام. این ازمعتا، تو نے کہاں کا عزم کر لیا، کہاں کا ارادہ کر لیا، این ازمعتا کہاں کا ارادہ کر لیا، ایوہا ذل حمام، اے عالی ہمت بادشاہ، حمام ہمت سے ہے، ایوہا ذل حمام، اے عالی ہمت بادشاہ تو نے کہاں کا ارادہ کر لیا. نحن نبت الربا، ہم تو ٹیلوں پر اگنے والی جڑی بوٹیوں کی طرح ہیں. نحن نبت الربا وانت الغمام، اور تو بادل کی طرح ہے، برسنے والے بادل کی طرح، کہ تو ہمارے سر پر ہوگا تو ہم پرورش پائیں گے نا، ورنہ ہم کیا کریں گے. این ازمعت ایو حاضل الحمام نحن نبت الربا وانت الغمام. وقال المرکش، اور مرکش نے کہا النشر مسک والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم. النشر مسک، اب نشر جو ہے یہ اصل میں اسمیل ہے. النشر مسکن، تو وہ مسک، مشک جس کو ہم کہتے ہیں، النشر مسکن، کہ جو اس کی اچھی خوشبو ہے وہ گویا کہ مشک کی طرح ہے. والوجوہ دنانیر، اور جو چہرے ہیں وہ دیناروں کی طرح ہیں. واطراف الاکف، اور جو ہاتھوں کی جو اس کے اطراف ہیں وہ انم کی طرح ہے. انم جو ہے وہ ایک پودا ہوتا ہے جس کا جو پھل ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور جو مہندی لگے ہوئے پورے اور ہاتھ ہوتے ہیں وہ اس کی مانند ہوتا ہے. وہ اطراف الاکف انم، تو یہ اس نے تین یعنی کہ تشبیہات دی ہیں. النشر مسکن والوجوہ دنانیر واطراف الاکف، جو اس کے ہاتھوں کے اطراف ہیں وہ انم کی طرح ہے. تو النشر مسکن والوجوہ دنانیر واطراف الاکف انم. چلیں جی، یہ ہماری مثالیں ہو گئیں، اب ہم اس کی بحث دیکھ لیتے ہیں اور قواعد کو دیکھ لیتے ہیں. الباس یشبہ الشاعر نفسہ فی البیت الاول فی حال رضاہ بالماء الصافی الہادی. تو پہلا جو شعر تھا اس میں انا کالماء رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لہیبا، تو اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے رضامندی والے حال میں اپنے آپ کو پانی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو کہ صاف ہے، پرسکون ہے. وفی حال غضب ہی بالنار الملتہبہ، اور اپنے غضب کی حالت میں اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. فہوا محبوب مخوف، یعنی کہ وہ محبوب بھی ہے اور جس سے ڈرا جائے وہ بھی ہے، اسے محبت بھی کی جاتی ہے، اسے ڈرا بھی جاتا ہے. وفل مثال الثانی، اور دوسری مثال میں شبہ اللیل فی الظلمت والارحاب بالبحر، رات کو تشبیہ دی گئی ہے یعنی کہ اندھیرے، ظلمت اندھیرے کے حوالے سے اور خوف کے حوالے سے سمندر کے ساتھ بالبحر. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّشْبِيهَيْنِ فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ، تو جب تم ان دونوں تشبیہوں پر غور کرتے ہو، پہلی جو مثال ہے، پہلی شطر ہے اس میں، والمثال الثانی، اور دوسری مثال میں، رَأَيْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ مَذْكُورَةً بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، تو تم دیکھتے ہو کہ دونوں مثالوں میں ادات التشبیہ جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، ذکر کیا گیا ہے. وَكُلُّ تَشْبِيهٍ تُذْكَرُ فِيهِ الْأَدَاةُ يُسَمَّى مُرْسَلًا، اور ہر وہ تشبیہ جس میں ادات کا ذکر موجود ہوتا ہے اسے مرسل کہتے ہیں، مرسلہ، مرسل کہتے ہیں. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى التَّشْبِيهَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى، اور جب تم ایک دوبارہ ان تشبیہین کی طرف، ان دونوں تشبیہین کی طرف دیکھو گے، رَأَيْتَ أَنَّ وجہ الشبہ وجنا وفصل فیہما، تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ جو وجہ الشبہ ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اس کی تفصیل کی گئی ہے ان دونوں میں، اس کو کھولا گیا ہے.
वकुल्लो तशबीहिन युज़करु फीहा वजह शबह युसम्मा मुफस्सलन, और हर वो तशबीह जिसमें वजह शबह का जिक्र मौजूद हो उसको मुफस्सल कहते हैं। तो अब दो इस्तिलाहात सामने आ गई, मुरसल और मुफस्सल, तशबीह मुरसल, तशबीह मुफस्सल। आगे चलते हैं। वयसिफ यसिफ इब्न रूमी, इब्न रूमी जो है वो सिफत बयान करता है फिल मिसाल सालिफ, तीसरी मिसाल में, हुस्ना सौत मुगन्निन व जमीला इक़ाइही, कि जो मुगन्नी की सौत का हुस्न है और जो उसका यानी कि अदायगी का जो उसकी ये खूबसूरत अंदाज है। हत्ता का अन्ना लज्जत सऊती ही तसरी फिल जिस्म, गोया के उसकी जो आवाज की लज्जत है वो जिस्म में इस तरह से चलती है, कमा तसरी अवाइल नौमिल खफीफ फी है, जिस तरह से कि जो हल्की नींद होती है उसकी शुरू की जो कैफियत होती है वो जिस्म में चलती है। वला किन्नहु लम युज कर वलम वलाकिन्नहु लम यज़कुर वजह शबह मुअतमिदन अला अन्नका तस्ततिउ इदराकहु बिनफ्सिक, तो उसने इसमें वजह शबह का जिक्र नहीं किया, और उसका एतमाद इस बात पर है कि तुम ये इस्तात रखते हो कि खुद उसको समझ लो, खुद उसका इदराक कर लो। अन्ना का तस्तती को इदराक हो बिनफ्सिक, कि तुम अपने आप उसका इदराक कर सकते हो। वहुवल इर्तियाह व तलज्जुज फिल हालैन, और वो क्या है, वो है जो राहत मिलती है और तलज्जुज मिलता है इन दोनों हालतों में, तो उसका तुम खुद से इदराक कर सकते हो, तो इसलिए उसने इनका जिक्र नहीं किया। वयुशबिहु इब्नुल मुअतज अश-शम्स इंद शुरूक बिदिनार, तो दूसरे में अगली मिसाल में क्या हुआ कि इब्नुल मुअतज जो है वो तशबीह देता है सूरज को उसके तुलू होने के वक्त दीनार के साथ, मुजलूफिन करीबिन अहदहु बिदार ज़र, तो जो कि यानी कि जिसको कूट कूट के यानी कि बिल्कुल सुर्ख कर दिया गया है, वो शोले की तरह वो भी चमक रहा है, तो उस दिनार के साथ उसने उसकी तशबीह दी है। वलम यज़कुर वजह शबह ऐदन, और यहाँ पे उसने भी वजह शबह का जिक्र नहीं किया। वहुवल इस फिरार वल बरीक, और वो क्या है, उसका पीला होना और उसकी चमक का होना, तो उसने इस उन चीजों का जिक्र नहीं किया कि वो तुम खुद उसको समझ लोगे। वयुसम्मा हाजन नौ मिन तशबीह है, और इस नौइयत की जो तशबीह होती है वह हुवल्लज़ी लम युज़कर फीह वजह शबह, और वो होती है जिसमें वजह शबह का जिक्र नहीं होता, तो इसको कहते हैं तशबीह हम मुजमलन, इसको तशबीह मुजमल कहते हैं, तशबीह मुजमल। वफिल मिसालैन खामिस व सादिसे, अब अगली जो पांचवी और छठी दो मिसालें हैं। शुब्बिहल जवादो बिल बर्क फि सुरआते, तो घोड़े को तशबीह दी गई बिजली के साथ तेजी में। वल ममदूह बिन नजमे फिर रिफ़अत व दियाए, और ममदूह को तशबीह दी गई सितारे के साथ बुलंदी में और रोशनी के हिसाब से। मिन गैर अन तुज़करा अदातु तशबीह फी किलत तशबीह है, और इन दोनों तशबीहात में अदातु तशबीह का जिक्र नहीं किया गया। मिन गैर अन तुज़करा अदातु तशबीह फी किलत तशबीह है, वज़ालिका लिताकीदिल इद्दाए बिअन्नल मुशब्बह आइनुल मुशब्बह बिही, और ये इसलिए किया गया कि गोया के ये ताकीद है, इसमें ये जोर दिया जा रहा है इस इद्दा पर कि जो मुशब्बा है वो ऐनुल मुशब्बा बिही है, कि वही चीज है, इसीलिए अदातु तशबीह का जिक्र नहीं किया गया। तो वह हाजा नौ युसम्मा तशबीह मुअक्कदन, और इस नौइयत की जो तशबीह होती है जिसमें अदातु तशबीह का जिक्र ना हो उससे हम तशबीह मुअक्कद कहते हैं, तशबीह मुअक्कद। वफिल मिसाल साबिअ, अब सातवीं मिसाल को देखें। यस अलुल मुतनब्बी ममदूहा हो फी तज़ाहुर बिज़्ज़ुअर वल हलाए क़ाइलन, तो वो अपने ममदू से सवाल करता है, यानी कि वो लाजमी बात है कि वो उसका जो ममदू है वो जगह छोड़ के जा रहा है, तो वो अपनी कमजोरी और अपना जो खौफ है, परेशानी है, उसकी वजह से वो यानी कि उसके उससे सवाल पूछ रहा है, काइलन कहते हुए, अइना तक़सिद हो, कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैफा तरहलुन, और तुम कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो।
وَنَحْنُ لَا نَعِيشُ إِلَّا بِكَ، کہ ہم تو تیری وجہ سے ہی زندہ ہیں. وَنَحْنُ لَا نَعِيشُ إِلَّا بِكَ، تیری وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. لِأَنَّكَ كَالْغَمَامِ الَّذِي يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس لیے کہ تو اس بادل کی مانند ہے جو زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. وَنَحْنُ كَالنَّبْتِ الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ بِغَيْرِ الْغَمَامِ، اور ہم تو اس جڑی بوٹی، اس یعنی کہ کھیتی کی طرح ہے، اس نبت کی طرح ہے جس کی کوئی زندگی نہیں ہے بادل کے بغیر. وفی البیت الاخیر، اور آخری شعر میں، یشبہ المرقش النشر، تو جو مرکش ہے وہ تشبیہ دیتا ہے النشر کو، وہ وطیب و راحت من یصف ہو، اور وہ اس کی عمدہ خوشبو ہے جس کی وہ صفت بیان کر رہا ہے. بالمسک، یعنی کہ مشک کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتا ہے. والوجوہ بالدنانیر، اور چہروں کو دیناروں کے ساتھ. والانامل المخضوبہ بالانم، اور جو انگلیاں ہیں یعنی کہ رنگی ہوئی رنگین انگلیاں جو ہیں ان کو انم کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ رَأَيْتَ أَنَّهَا مِن نوع التشبیہ المؤکد، تو جب تم ان تشبیہات پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تشبیہ موقد ہی کی نوعیت کی چیز ہے. تشبیہ موقد کہ جہاں پہ وجہ شبہ کا ذکر موجود نہیں ہے. وَلَكِنَّهَا وَلَكِنَّهَا جَمَعَتْ إِلَى حَذْفِ الْعَادَاتِ حَذْفَ وَجْهِ الشَّبَہ، لیکن اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں. عدات بھی حذف ہے، وجہ الشبہ بھی حذف ہے، دونوں چیزیں حذف ہیں، عدات بھی اور وجہ الشبہ بھی. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَمِدَ إِلَى الْمُبَالَغَةِ، کہ جو متکلم ہے اس نے مبالغے کا سہارا لیا. والاغراق فی ادعاء ان المشبہ هو المشبہ به نفسه، کہ جو مشبہ ہے وہ مشبہ بہی ہی ہے بعینہ ہی، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس نے عداد بھی غائب کر دیا، وجہ الشبہ بھی غائب کر دی. لذالک احمل العدات التي تدل على ان المشبہ اضعف فی وجہ الشبہ من المشبہ به، اس لیے اس نے عدات کو غائب کر دیا، عدات کو غائب کر دیا جو کہ دلالت اس بات پر کرتا ہے کہ جو مشبہ ہے وہ وجہ شبہ میں مشبہ بہی سے کمزور تر ہے، اضعف ہے. جہاں ہم پہلے پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ مشبہ میں جو صفت ہے وہ کمزور ہے، مشبہ بہی میں قوی ہے. تو اس نے وہ عداد ہی غائب کر دیا جو کہ وجہ بنتا ہے اس چیز کی. وہ احملا ذکر وجہ شبہ، اور جو وجہ شبہ ہے اس کا ذکر بھی غائب کر دیا. الذی ینم عن اشتراک طرفین فی صفت او صفات دون غیرہا، تو وہ جو کہ یعنی کہ دلالت کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے، نمیم چغلی کرنا ہوتا ہے. الذی ینم عن اشتراک طرفین فی صفت او صفات دون غیرہا، کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بلکہ اسی صفت میں جو ہے وہ دونوں طرفین کا اشتراک ہے. سو وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ بِالتَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ، تو اس تشبیہ کو نام دیا جاتا ہے تشبیہ بلیغ کا، جس میں عدات بھی غائب، جس میں وجہ شبہ بھی غائب. وَهُوَ مَظْهَرٌ مِّن مَظَاهِرِ الْبَلَاغَةِ، اور یہ مظاہر بلاغت میں ایک ایسا مظہر ہے. وَمَيْدَانٌ فَصِیحٌ، اور ایک کھلا میدان ہے. لِتَسَابُقِ مجیدین فش من الشعراء والکتاب، جو شعراء حضرات اور جو کاتبین ہیں، جو یعنی کہ نثر نگار ہیں، کتاب ہیں، ان میں سے جو عمدہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے دوڑ کا کھلا میدان ہے کہ وہ اس کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کریں. تو یہ تشبیہ بلیغ ہو گئی. القواعد التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ العدات، تشبیہ مرسل وہ ہے جس میں عدات کا ذکر ہو. التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ العدات، تشبیہ موقد وہ ہے جس میں سے عدات حذف ہو جائے. التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، تشبیہ مجمل وہ ہے جس میں سے وجہ الشبہ حذف ہو جائے. التشبیہ المفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، تشبیہ مفصل وہ ہے جس میں ذکر موجود ہو وجہ الشبہ کا. اور التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ العدات و وجہ الشبہ، اور تشبیہ بلیغ وہ ہے جس میں دونوں چیزیں عدات اور وجہ الشبہ دونوں حذف ہو جائے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا. باقی یہ جو نموذج ہے اس کو ہم اگلی دفعہ ہی دیکھیں گے، اور تمرینات کو بھی. تو یہ قواعد ہم نے پڑھ لی. اب کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے.
السلام علیکم، محمد آسم قریشی عرض جی کر رہا ہوں لاہور سے۔ جناب، یہ وعلیکم السلام۔ کنیکٹ ہوتے ہوتے مجھے 5 منٹ لگ گئے، پتہ نہیں اب نیٹ پرابلم تھا یا کیا تھا۔ تو 5 منٹ جو ہے نا کوئی گپ شپ لگا لیا کرے تاکہ ہم شروع سے کوئی نہیں، وہ جوائن کر سکیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ جناب، جناب، جناب کسی اور دوست کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ چلیں پھر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔